السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ستارے بولتے ہیں۔ کچھ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے 1 ماہ کے زائد عرصہ کے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ پھر کہوں گا کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ یہ مہربانی کر ہی دی ہے تو بیل آئیکن آل کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا لنک آپ تک باقاعدگی سے پہنچتا رہے، اور یوں چاہنے اور نہ چاہنے کے باوجود آپ اور ہم ایک دوسرے سے جڑے رہیں۔ ویڈیو اپلوڈ شاید اس لیے بھی نہ کر سکا کہ کچھ عرصہ سے چینل کو بند کرنے سے متعلق ایک جنگ سے دوچار رہا ہے۔ میرے پرانے سبسکرائبرز جو اب تک مجھ سے اپنی محبت اور چاہت کا اظہار کرتے ہیں جانتے ہیں کہ اسٹرالوجی، نیومرالوجی کے علاوہ میں نے اپنے چینل پر انسانیت کی خدمت کے لیے ذائچہ بنانے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا۔ چینل کے تھرو بہت سے افراد آج بھی مجھ سے رابطہ میں ہیں، یوں ایک دوسرے کے مسائل شیئر بھی کر لیتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ ہاروسکوپ بنانے کے بعد اللہ سے رجوع کرنے پر زور دیا، قرآن پاک کی ایک جامع اور مختصر آیات کا ورد رکھنے کو کہا، تو اللہ کی مدد سے تمام مسائل بآسانی حل ہو جاتے ہیں۔ کال پر جب بھی کسی نے مسئلہ حل ہونے کی نوید دی تو میرا دل بھی بہت خوش ہوا کہ اللہ پاک کی عطا کی آیت مبارکہ سے مشکلات کا حل نکل آیا۔ لیکن جب چینل کا واچ ٹائم چیک کیا تو کافی حد تک مایوسی ہوئی۔ شاید ویڈیو کو سکپ کیا گیا ہوگا، اینی ہاؤ جو بھی ہوا، جو بھی مایوسی ہوئی، کوئی بات نہیں۔ اصل میں یہ دور مادیت کا ہے۔ اگر میں بھی چینل پر ذائچہ کی ایک فیس مقرر کر لیتا تو شاید میرے سبسکرائبرز کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا۔ میں محسوس کرتا ہوں جو چیز مفت میں مل جائے تو اس کی قدر نہیں رہتی، اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں۔ ایک ویڈیو بنانے کے لیے چینل کے آنرز کو کس قدر محنت کرنی پڑتی ہے، کبھی ایک دفعہ کوشش تو کریں، لگ پتہ جائے گا۔ یقین کیجئے یوٹیوب پر موجود جو بھی انفارمیٹیو چینل ہوتے ہیں میں نہ چاہنے کے باوجود بھی ان کو سبسکرائب کر دیتا ہوں، کیونکہ یہاں میں وہ سب کچھ محسوس کرتا ہوں جو خود ایک ویڈیو کو اپلوڈ کرنے پہ محسوس کرتا ہوں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں کیونکہ چینل آپ کو مفت میں سروسز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ خیر چھوڑیے ان باتوں کو، واپس آتے ہیں۔ آج کی ویڈیو جو برج عقرب اسکارپیو کے بارے میں ہے، میرے ایک بہت ہی پیارے دوست کی فرمائش پر اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اسٹرالوجی سے علاوہ پرائز بونڈ کے لکی نمبرز کی سیریل بھی میرے چینل پر موجود ہیں، جن میں کامیابی کا تناسب مور دین 90% ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ لکی نمبر کی سیریل کی ویڈیوز پر مجھے زیادہ سبسکرائبر اور اچھے ویوز ملے۔ سوچا کہ اب پرماننٹلی لکی نمبرز جو پرائز بانڈ سے متعلقہ ہوتے ہیں انہی پر ویڈیو اپلوڈ کیا کروں، لیکن پھر وہی بات سامنے آتی ہے کہ کامیابی کے لیے کسی بھی پروجیکٹ پر کام کریں، آپ کا لکی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ لکی نمبرز جب بھی فائدہ دیتے ہیں جب آپ کے سٹار بھی بہتر جا رہے ہیں، مطلب سٹار اچھے ہوں تو آپ کو دولت ملنے کا اشارہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اس دورانیہ میں جب آپ کسی بھی پروجیکٹ پہ ہاتھ ڈالیں گے کامیابی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس لیے میں اسٹرالوجی اور لکی نمبرز کو ساتھ لے کر چل رہا ہوں۔ اب کوشش ہوگی کہ ایک ویڈیو سٹارز کی اور دوسری ویڈیو لکی نمبرز جو پرائز بانڈ کے متعلق ہوں گے وہ اپلوڈ کیا کروں گا۔ اب آتے ہیں برج عقرب اسکارپیو کے بارے میں۔ اس برج کا رولنگ سٹار مریخ ہے۔ اس طرح مریخ کے 2 برج ہوتے ہیں، ایک ایریز اور دوسرا برج اسکارپیو کہلاتا ہے۔ یہ تقریباً ہر شخص جانتا ہے کہ اس کا سٹار کون سا ہے، لیکن جو نہیں جانتے ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ ایسے تمام افراد جن کی تاریخ پیدائش 24 اکتوبر تا 22 نومبر ہے، وہ اس برج عقرب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جن افراد کو ڈیٹ آف برتھ یاد نہ ہو تو اگر ان کے نام کا پہلا حرف زوئے، زے سے شروع ہو تو وہ بھی برج عقرب سے جڑے ہوتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر نام کے حروف کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں، کیونکہ میرے مشاہدے میں زیادہ اہمیت
یہ اس طرح ہوتی ہے کہ کیونکہ دنیا میں کوئی بھی فرد آپ کو اسٹار سے نہیں پہچانتا۔ اسکارپیو کے لیے لکی نمبر 359 ہیں اور ہمیشہ فیور کرتے ہیں۔ یہ وہ نمبرز ہیں جو اسٹیٹ آپ کو فیور دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ عدد بھی آپ کو فیور کر رہا ہوتا ہے جن سے مل کر یہ مفرد نمبرز بنتے ہیں۔ میں مثلا 9 کا ذکر کروں تو 18 بھی لکی نمبر ہوتا ہے۔ اس طرح کے جب آپ اسٹار کو سم کریں گے تو مفرد 9 ہی بنے گا۔ اس طرح لکی نمبرز کی سلیکشن میں آپ کے ذہن میں یہ ترتیب بھی رہنی چاہیے۔ یقین کریں اگر آپ معمولی سی ورکنگ سے زندگی کے ٹارگٹ کو بہت آسانی سے اچیو کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ عقرب کی پوزیشن اپریل، مئی، جون میں کیسی رہے گی، لیکن درمیان میں سٹارز کی معلومات سے آغاز ضرور کروں گا کہ میں سٹار کے میرٹ اور ڈی میرٹ میں آپ کو کچھ بتانے جا رہا ہوں۔ جہاں تک ان کی پرسنالٹی کا تعلق ہے تو ان کے چہرے کے خد و خال بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ جب بھی دور سے گزر رہے ہوتے ہیں اس ماحول کو، جس دور سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں اس ماحول میں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، لیکن قدامت پرستی کا جذبہ ان میں ہمیشہ موجود رہتا ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے جو ان کو ہر دور میں کامیاب اور فٹ رکھتا ہے۔ آسٹرالوجی کی دنیا میں برج عقرب والے افراد کو گو ایک پازیٹیو سائن کے طور پر نہیں دیکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہمتاً غصے سے بھرپور نظر آتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ بس وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ دوسرے الفاظ میں ان کی ایکٹیویٹی جو بظاہر اچھی ہوتی ہے، لیکن ان کے کام کرنے کا سٹائل ان کی پازیٹیو پرسنالٹی کو بھی نیگیٹو بنا دیتا ہے۔ اس لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ان کو کچھ سمجھا سکیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں پوری دنیا کے ایسٹرالوجرز نے اس برج کا سائن بچھو کیوں رکھا ہے۔ ظاہر ہے یہ علامت دینے کا مقصد یہی ہے کہ ایسے افراد میں بچھو کی خاصیت بھی موجود ہوتی ہے۔ ان کا لائف سٹائل شادی سے پہلے بہت مختلف ہوتا ہے۔ یہاں یہ کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن شادی کے بعد ان کی زندگی مکمل طور پر چینج ہو جاتی ہے اور یہ زندگی کو بھرپور انداز میں جینا چاہتے ہیں۔ لوگوں سے رویہ بھی مکمل طور پر چینج کر لیتے ہیں، مطلب ایک نیا جذبہ لے کر شادی کے بعد زندگی شروع کرتے ہیں۔ اگر یہ مرد و خواتین کسی بھی شخص سے محبت کر لیں تو پھر اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور یہاں یہ رشتوں کے تقدس کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس برج کی ایک اچھی علامت ہے جس کو میں ایڈمائر کرتا ہوں۔ اگر اسکارپین خاتون کو اسکارپین مرد سے کمپیریزن کیا جائے تو مرد کی نسبت وہ بہت اور اچھے اور برے وقت کو بغور دیکھتی ہے، اور یوں ان میں وقت کی اہمیت اور قدر کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وہ ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں۔ یہ تعریف کی بھوکی ہوتی ہیں، ان کی قدر نہ کی جائے تو ان کا مزاج پھر آپ بالکل ہی چینج دیکھیں گے، اور مارز والی کوالٹیز جو لڑنے جھگڑنے والی ہے نمایاں طور پر سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر برج اسکارپیو کسی بزنس مین کا ہے تو پھر کیا ہی بات ہے، یہ بہت جلدی اپنے پلان اور ایموشنز کو لے کر اپنا ٹارگٹ بآسانی حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ جس بھی پروجیکٹ کی کمپلیشن کرنے میں ان کی کامیابی کا تناسب 100% ہوتا ہے۔ دوسرا، ان کی زندگی کو فوکس زیادہ دولت کی طرف ہوتا ہے۔ خیر یہ جذبہ اور خواہش تو ہر فرد کی ہوتی ہے، لیکن وہ زندگی کے ایک مالدار گھرانے کے طور پر گزارنا چاہتے ہیں، لیکن دولت حاصل کرنے کا جذبہ ان میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دولت کے حصول میں اسکارپین کا حصہ دوسرے اسٹار کی نسبت کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ عام زندگی میں صحت مند ہوتے ہیں کیونکہ ایک مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کبھی بیماری کا شکار ہوں گے تو ان کا معدہ اپسیٹ ہو جائے گا، ناک اور حلق کی بیماری میں ہو سکتی ہیں، اور ایک اور بات جو مجھے پسند نہیں، ناکامی کی صورت میں یہ منشیات کی طرف چلے جاتے ہیں جو ان کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ دنیا کے مشہور
पर्सनैलिटी, चीनी रहनुमा चियांग काई शेक भी इस बुर्ज के हामिल थे। अब एक बात की और वजाहत करता हूँ कि जो दौरानिया पैदाइश आपको बताया जाता है तो उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। एक माह के दौरान जो इसकी पॉलिटिक पीरियड स्कॉर्पियंस का होता है, असल तारीख बहुत ज़्यादा काउंट होती है, जिसकी वजह से तमाम स्कॉर्पियंस एक जैसी क्वालिटी के मालिक नहीं होते। ये एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत अहम और बारीक असूल है। यहाँ मैंने अक्सर देखा कि बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स जो सीनियर्स हैं इस बात को जानने के बावजूद नज़रअंदाज कर देते हैं। आप खुद ज़िंदगी में दो मुख्तलिफ अफराद जिनका बुर्ज स्कॉर्पियो हो, उनकी ज़िंदगी के हालात को स्टडी करें, बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पाई का मोहताज होगा, दूसरा दौलत में खेल रहा होता है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों है, तो जवाब आपके सामने है। असल डेट ऑफ बर्थ जो ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा कर रही होती है। मैंने जब भी किसी का जायचा बनाया तो इसकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर बहुत अहमियत दी, ताकि जायचे में परफेक्शन हो सके। खैर, यूँ तो आप पूरी डिटेल से बात करूँ तो एक बुर्ज की डिफ़ाइन करने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। वीडियो चूँकि बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए आपको बुर्ज अकरब वालों के लिए अप्रैल, मई, जून कैसा रहेगा मैं आपको बताता हूँ। तो स्कॉर्पियंस अप्रैल, मई और जून 2021 आपके लिए बहुत ख़ास होने जा रहा है। इन महीनों में आप में एक ऐसा जज्बा पैदा होगा जहां से आप सुस्ती को छोड़कर एकदम एक्टिव नज़र आएंगे, क्योंकि स्टार्स की मूवमेंट कुछ ऐसी बन रही है जो आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए आपको मजबूर भी करेगी। 6 अप्रैल के बाद मुश्तरी जुपिटर स्टार ज़ोहल के बुर्ज दिल्लू में दाखिल होगा। जुपिटर की ये एक अच्छी मूव है। आपको बताता चलूँ कि जुपिटर ही वो स्टार है जो आपके बिज़नेस या जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे होते हैं हमेशा इनमें अपग्रेडेशन देता है। मुश्तरी की वजह से मार्केट्स में एक अच्छा बिज़नेस देखने को मिलता है। ज़ाहिर है कि जब बिज़नेस में एक अच्छाई नज़र आए तो आपकी दौलत में भी इजाफ़ा हो जाता है, और यूँ आप कुछ सेविंग के साथ अपने बैंक अकाउंट्स में इजाफ़ा भी कर सकते हैं। बुर्ज अकरब स्टार के 8th हाउस का मालिक होता है। 2021 तक आपके पैदाइश के हाउस में केतु मौजूद है। एस्ट्रोलॉजी में आपका बुर्ज 8th हाउस का मालिक होता है, लेकिन एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपके बुर्ज को कोई भी वो फर्स्ट हाउस में आपके स्टार की पोजीशन को रखकर दूसरे स्टार से मुआवजा करता है। अब केतु चूँकि आपके ज़ाती घर में पूरे साल तक के लिए मौजूद रहेगा, तो जाहिर है कि पूरी दुनिया में केतु को अच्छी नज़र से नहीं देखा जा सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं, बाज़ औक़ात ये बुरा स्टार भी आपको फ़ायदा दे रहा होता है। मौजूदा पोजीशन में ये जिस भी पोजीशन में आपके लिए अच्छा साबित होगा। हमेशा की तरह अब भी कहूँगा कि जब एक बुरा स्टार आपकी फेवर भी कर रहा हो तो इसके बावजूद आप सदक़े को मत छोड़िएगा। इस पूरा साल आपने एक काम ज़रूर करना है कि परिंदों को बाजरा और चावल ज़रूर देने हैं। अपने घर के ओपन एरिया में इनके लिए एक अलग प्लेट में बाजरा और चावल रख दें। इस तरह स्टार्स की फेवर भी बेहतर हो जाएगी और आपको वहाँ से कुछ मिलना भी शुरू हो जाएगा जहाँ आपने कभी सोचा भी नहीं हो। मैं तो हर स्टार वाले अफराद को हर दफ़ा कुछ ना कुछ सदक़े के तौर पे बताता रहता हूँ, और इस काम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। फिर क्या ये स्टार अच्छी पोजीशन में हो या बुरी पोजीशन में, तो आप कामयाब ही रहेंगे। बस आप ये काम शुरू तो करें, एक दफ़ा शुरू तो कीजिए, फिर देखते हैं इनकी दुआओं का असर। वैसे भी जब आप गुरबा की मदद करते हैं तो सुकून मिल जाता है, और फिर ये तो बेजान आप खुद देखेंगे कि एक मुकर्रर वक्त पर यही परिंदे अपने हिस्से की खुराक के लिए बाकायदगी से आपके घर में हाज़िरी लगवाएंगे। सुभान अल्लाह। अब जुपिटर चूँकि जायचा के घर में हाउस में है और इसका लगन स्टार से ये 4th हाउस में मौजूद है। 4th हाउस में
کی ڈسکرپشن آپ کا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، پھر بھی بتاتا ہوں کہ یہ آپ کی پراپرٹی سے متعلق ہوتا ہے. یہاں ایسے افراد جو ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے جڑے ہوتے ہیں ان کا برج بھی اقرب ہو تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. کچھ کمانے کے لیے کچھ پراپرٹی خرید لیں. 20 اپریل کے بعد تو آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کے فرسٹ ہاؤس سے اگر 5th ہاؤس کو گھر کو دیکھیں تو یہاں سورج، وینس اور مرکری بھی موجود ہیں. یہ سب سٹار بھی جون تک آپ کو پروفٹ دینے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. 14 اپریل سے 25 اپریل تک آپ کو عطارد کی وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، خاص طور پر جو بھی ریئل اسٹیٹ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ڈاکیومنٹس کو اچھی طرح پڑھ کر سائن کریں، ورنہ معمولی سی غلطی بھی آپ کو کہیں بھی پرابلم پیدا کر سکتی ہے. اب آپ کے 7ویں گھر میں مریخ راہو موجود ہے. مریخ کی اس گھر میں موجودگی بھی وہ بھی راہو کے ساتھ آپ کچھ ایموشنل ہونے سے بچے گا، کیونکہ ایک تو مریخ دوسرا راہو یہ ذہنی پریشانیاں پیدا کرتے ہیں. راہو کا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو ذہن کو چڑچڑا بنائے گا، لیکن یہاں پہ وہی باجرا اور مطلب چاول وغیرہ آپ دیں گے تو آپ کنٹرول کر لیں گے. کوشش کیجئے کہ اس دورانیہ میں جو چھوٹی سی بات پہ بھی آپ کا ذہن غصے کی طرف جائے تو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس دورانیہ میں اگر آپ درود شریف کا بھی جاری رکھیں تو یہ پرابلم بھی فیس نہیں کریں گے. غصہ تو آنا ہی ہے. ہیئر وی ہیو ٹو کنٹرول آور سیلف. یہ سب کچھ سٹارز کو اچانک دولت، یہ سب سٹار آپ کو اچانک دولت ملنے کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ جب یہ سٹارز آپ کی فیور کر رہے ہیں تو اچانک دولت حاصل کرنے کے لیے کسی بھی انعامی اسکیم میں حصہ لے لیں. پاکستان میں پرائز بانڈ ہی نظر آتے ہیں جو آپ کو پرچیز کرنے چاہیے. ان 3 ماہ کے دوران میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا ایک بڑا اچھا ہینڈسم اماؤنٹ آپ کو بذریعہ پرائز بانڈ مل بھی سکتا ہے. جوپیٹر اپریل کے مڈ سے چونکہ برج دلو سٹارز زول کے گھر میں داخل ہو رہا ہے، آپ کے برج کے لیے ایک اچھا ٹائم شروع ہونے جا رہا ہے. اس ماہ کے دوران اگر آپ دیرینہ خواہشات کچھ بھی رکھتے ہیں تو وہ انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے گی. ایک بات اور شیئر کروں گا کہ ان مہینوں کے دوران اپنے بزرگوں کی خدمت کو مت بھولیے گا. ان مہینوں میں بزرگوں کی جتنی بھی خدمت کی جائے وہ بہت کم ہوگی. یہ ایک ٹونا ہے، ضرور کیجیے گا اور آزمائیے گا. اور ہاں، ہر ماہ جو 5-6 دن آپ کے ٹینس والے ہوتے ہیں، آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں. یہ سب کچھ ہر سٹار والوں کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ چاند کی وجہ سے ہوتا ہے. جب بھی آپ کے برج سے زیچہ میں چاند 4th 8th اور 12th ہاؤس میں موجود ہوتا ہے تو اس دورانیہ میں آپ خود کو ان ایزی فیل کرتے ہیں. یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جہاں کچھ آپ پریشانیاں پیدا محسوس کرتے ہیں، کوئی فیصلہ کر نہیں پاتے. آپ کی شخصیت میں ایک سحر سا طاری ہو جاتا ہے. اصل میں جب بھی چاند ان ہاؤسز میں موجود ہوتا ہے وہ سحر اور سکوت کی کیفیت طاری کر دیتا ہے اور آپ ذہنی طور پر خود کو مفلوج محسوس کرتے ہیں. ان ایام میں درود شریف کا ورد آپ کو اس کیفیت سے باہر نکال کرے گا. اور پھر ایک بار پھر ایک اچھی نوید اور آپ کے لیے کہ اپریل مئی جون اسکارپینس کے لیے بہت اچھا مہینے ہیں. یہ دورانیہ آپ کو پھر دوبارہ سے اس سال اکتوبر نومبر دسمبر میں دیکھنے کو ملیں گے. ایک ذاتی ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ جو زندگی ہے نا انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے. مجھے بھی زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے. نامساعد حالات میں کتابوں کو اسٹڈی کیا، بکس نے بھی بہت زیادہ رہنمائی کی، لیکن پریکٹیکل لائف میں جب لوگوں سے واسطہ پڑا اور انسانی رویوں کو دیکھا تو اسٹڈی کی گئی بکس کا
बुक्स के किसी भी सफ़ा पर इसका जवाब न मिला कि ऐसा क्यों है। चैनल से मुतल्लिक़ भी मेरे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुछ लोगों ने कहा कि आप कुरानी आयत का बताकर लोगों से फ्रॉड करते हैं। मैं इन लोगों से गुज़ार करता हूँ कि फ्रॉड तो वो होता है जो लोगों से पैसे लेकर किया जाए। मेरा चैनल तो फ्री ऑफ कास्ट है। खैर छोड़िए इन बातों को। हर इंसान के अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। अगर आप कुरानी आयत की स्टडी करें और यकीन से करें तो यकीन कीजिए आपके किसी भी काम में कोई रुकावट नहीं होगी। मेरा चैनल आज भी फ्री ऑफ कास्ट है। ये सिर्फ आपकी सोच है जो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव बन जाती है। मेरे चैनल पर हमेशा आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिलेगी। मेरे हिसाब का वीडियोस को स्टडी करें। वीडियो में मैंने कुछ लकी नंबर का भी जिक्र किया था। इस वीडियो में आपको एक गिफ्ट दे रहा हूँ जो कि लकी नंबर की सीरियल 398 आदाद की तरतीब पलट जाए तो 938 हो सकती है। ये आने वाली कुरानदाजी जो प्राइस बॉन्ड 7,500 की है उसके लिए लकी सीरियल नंबर की एक कोशिश की है। अल्लाह से दुआ गो कि ये सीरियल आपके लिए लकी साबित हो और इससे पहले आपको ईद की खुशियाँ मिल जाएं। वैसे तो कोशिश होगी कि लकी नंबर्स की एक वीडियो अपलोड करूँगा। तो आखिर में एक और बात, आपके मसाइल ना हल हो रहे हो तो आप इन मसाइल के हल के लिए अल्लाह से रजू करें, अल्लाह के सबूत कर दें, फिर देखिए मामलात किस कदर तेज़ी से हल होते हैं। मेरा तो यही मान है, आप भी इसे अपनाइए। एक दफ़ा मामलात अल्लाह के सबूत तो करके देखिए। तो आने वाली वीडियो 7500 बॉन्ड की लकी सीरियल के मुतालिक होगी। आखिर में आप सबके लिए नेक तमन्नाएं और आप सब भी मिलजुल के ये दुआ कीजिए कि कोविड जैसी ये बीमारी जो हमारे मुल्क में तेज़ी से फैल रही है, अल्लाह ताला इसमें कमी और ख़ात्मा नसीब करे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन इलाही आमीन।